ہوتے ہیں اور اپنی جو تقریری سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ایک اور مقرر جن کا تعلق ٹیٹا گڑھ سے ہے، میری مراد فیضان عالم مدنی حفظہ اللہ سے ہے۔ آپ کا عنوان ہے تاریخ تدوین حدیث۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ محترم خواتین و حضرات، جس عنوان کے تحت آپ لوگوں سے گفتگو کرنا ہے وہ عنوان تاریخ تدوین حدیث ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر یہ باتیں جاننا ہمارے لیے کافی اہم ہوں گی کہ تدوین کا مطلب کیا ہے۔ تدوین دراصل کسی بکھری ہوئی چیز کو ایک جگہ جمع کرنا کا نام ہے۔ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ دراصل فارسی کا لفظ ہے، فارسی کے لفظ دیوان سے اسے لیا گیا ہے، جسے اردو اور عربی دونوں جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم تدوین حدیث کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اسی طرح کسی دیگر زمانے میں جو بکھری ہوئی صورت میں تھی، اسے ایک جگہ جمع کرنے کا نام تدوین حدیث ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، جیسا کہ پچھلی گفتگو میں یہ بات بھی آئی، کہ امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے نبی پر جو چیزیں بھیجی تھیں وہ دو چیزیں تھیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے حدیث۔ اور یہ دونوں کی حیثیت، دونوں کا آپسی تعلق اس طرح ہے کہ دونوں درجے میں اپنی شرعی حیثیت میں دونوں برابر ہیں۔ بلکہ قرآن اور حدیث کا ایک رشتہ یہ بھی ہے کہ حدیث قرآن کی تفسیر بھی کرتی ہے، اس کی تشریح بھی کرتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ پر ذکر نازل فرمایا ہے اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کی تبیین کریں، اسے بیان کریں، اسے کھول کھول کر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اور حدیث کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی طرح حدیث بھی قرآن کا درجہ رکھتی ہے کہ الا وانما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں کا درجہ وہی ہے جس طرح جو چیز اللہ رب العالمین حرام قرار دیتا ہے۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن متن ہے اور حدیث شرح، اور جب قرآن کے متن کی ذمہ داری جب اس امت نے اٹھائی ہے اور بلکہ اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہے، تو کیا اس کی شرح کی، اس کے بیان کی حفاظت کی ذمہ داری نہ اٹھائی جائے گی؟ یہ عقلی روح سے انتہائی افسوسناک بات ہوگی کہ متن محفوظ رہے لیکن اس کا بیان، اس کی شرح، اس کی تفسیر محفوظ نہ رہے۔ اس لیے علماء اسلام، بالخصوص علماء تفسیر، اس بات پر اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اٹھائی ہے۔ تو ذکر کے اندر قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ہیں، آپ کے اقوال بھی ہیں، آپ کے افعال بھی ہیں، آپ کی تقریرات بھی ہیں۔ اس کا اشارہ سورۃ القیامہ کی دیگر آیتوں میں بھی ہے، ثم ان علینا بیانہ، کہ بیان کی بھی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر رکھی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العالمین نے لے رکھی۔ تو اسی تعلیمات کے پیش نظر، اسی قرآنی تعلیمات کے پیش نظر امت نے حدیث کو جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا، جو آج ہم مختلف حدیث کی کتابوں کی شکلوں میں دیکھتے ہیں۔ دراصل یہ اہل علم
جو علم حدیث کو سمجھتے ہیں انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ محدثین نے اس حدیث کی تدوین کو کتنی باریک بینی سے، کتنی دقت نظری سے اسے جمع کیا، کتنی امانت داری سے آئندہ نسلوں تک اسے محفوظ شکل میں پہنچایا ہے۔ اور یہ ایک ایسی مثال ہے کہ ہمیں پوری انسانی تاریخ میں چاہے وہ مذہب کی تاریخ ہو، چاہے وہ ثقافت کی تاریخ ہو، ایسی مثال، ایسا منفرد اور عجیب و غریب کارنامہ ہمیں کہیں نہیں دیکھنے ملتا کہ صرف ایک شخص کی بات، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جمع کرنے کے لیے 3 لاکھ لوگوں کا ڈاٹا جمع کیا جائے۔ اور صرف یوں ہی نہیں کہ جس نے روایت بیان کی، جس نے اللہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، نہیں، جس نے بھی بیان کیا اس کی سند کا اہتمام کیا گیا۔ وہ جو شخص بیان کر رہا ہے وہ کتنا امین ہے، کتنا امانت دار ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، ان تمام کی تحقیقات کی گئیں۔ اس کے بعد حدیث کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا۔ اور اس باب میں اہل اسلام ممتاز ہیں کہ آج جو تعلیمات، نبوی تعلیمات ہمارے پاس جو موجود ہے، آج ہو بہو اسی شکل میں ہے جس شکل میں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا۔ اور یہ ہمارا بالکل بہت ہی بڑا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس اپنے نبی کی تعلیمات اسی شکل میں محفوظ ہے جس طرح صحابہ کرام کے ہاں محفوظ تھی، جیسا کہ آگے بات آئے گی۔ لیکن دنیا کے کسی بھی مذہب کے ہاں، کسی بھی فکر کے یہاں ان کے بانی کی یا ان کے رسول کی تعلیمات اس طرح اس شکل میں محفوظ نہیں جتنا کہ جس طرح اسلام کے ہاں محفوظ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ سننے میں اور دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ لوگ محدثین کرام پر الزام لگاتے ہیں جنہوں نے اتنی دیانتداری سے آئندہ نسلوں تک حدیث کو محفوظ شکلوں میں پیش کیا، طرح طرح کے حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث صرف زبانی روایت کی بنیاد پر منتقل ہوئی، حدیث کو لکھا نہیں گیا کبھی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع فرما دیا، یا حدیث تو بعد میں لکھی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 200 سال کے بعد لکھی گئی۔ اس طرح کی باتیں سماج کے اندر اور چند ان فکر یا ان افراد کے ہاں سننے ملتی ہے جو عام طور سے اڑتی ہوئی باتوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ دراصل علم حدیث کی تاریخ، جو دراصل تدوین کی تاریخ ہے، یہ اگر اس سے کسی کو جانکاری نہ ہو تبھی وہ اس طرح کی باتیں کہے گا، ورنہ اتنی، یعنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے موقع پر صحابہ کرام کو اجازت دی ہے کہ آپ حدیث لکھا کریں۔ نبی خود صحابہ کرام اجازت مانگتے تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے حدیثیں لکھواتے تھے۔ ایک آخری اعتراض جو بہت ہی مشہور اعتراض ہے، جس کو سننا اور جس پر سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث جو ہے شروع میں نہیں لکھی گئی، بہت بعد میں تقریباً 2 صدی ہجری میں لکھی گئی۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا بہت اہم ہوگا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بخاری ہے، صحیح بخاری کتاب ہے، صحیح مسلم کتاب ہے، اس کے علاوہ یہی اصل کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب ہی نہیں تھی۔ بعد میں ایک شخص آیا، اس نے سندیں خود سے بنائی، حدیثیں گڑھی اور امت کے سامنے پیش کر۔ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، بلکہ پوری تاریخی تسلسل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اور وہ روایت جو آج ہم تک مل رہی ہے، اس کی پوری سند، اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تدوین کا کام کے بجائے یہ اصل کام ترتیب کا تھا، جس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کس شکل و صورت میں تھی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام حدیث کو یاد بھی کرتے تھے اور لکھواتے بھی تھے۔ اس لیے ایک دفعہ ایسا ہوا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھوائی۔ ایک صحابی ہیں ابو شاہ، یمن کے صحابی تھے، فتح مکہ کے موقع پر وہ مکہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو انہوں نے سنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ خطبہ اگر مجھے لکھی ہوئی صورت میں اگر مل جاتی تو کافی اچھا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابی شاہ کے لیے آپ یہ خطبہ لکھ دیا کریں۔ اسی طرح بلکہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ کنت اکتب کل شیء، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بات سننے ملتی، جو بھی بات دیکھنے ملتی، میں اسے لکھ لیا کرتا تھا۔
بعض لوگ تو غصہ ہو جاتے تھے، کہنے لگتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی دوسری حالت میں ہوتے ہیں، آپ تمام باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں لکھ لیتے ہیں؟ تو یہ بات جا کر کے عبداللہ بن عمرو بن العاص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بات ایسی ہے، لوگ مجھے منع کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی اکتب فوالذی نفسی بیدی ما خرج منی الا حق، کہ آپ حدیث لکھیں، اللہ کی قسم میری زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ صرف حق ہوتی ہے. تو حدیث لکھنے اور اس کو حفاظت کرنے کے کا طریقہ صحابہ کرام کے یہاں موجود تھا، بلکہ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے بہت سارے سرکاری خطوط لکھے، بہت سارے تبلیغی خطوط لکھے، نجاشی کے نام، ہرقل کے نام، یا اس طرح دیگر بادشاہوں کے نام. جو خطوط لکھے ہیں جس کی تعداد تقریباً 104 یا 105 کی ہے، اس کا بھی درجہ حدیث کا ہے، اس کو بھی لکھنے کا اہتمام ہوا. اور آپ کو جاننا چاہیے کہ آج بھی وہ خطوط محفوظ ہیں. ان میں سے 6 خطوط آج بھی اسی شکل میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ حدیثیں لکھی گئی، وہ خطوط لکھے گئے، اور وہ آج ہمارے پاس ہمارے ریکارڈ میں ہیں، لائبریری میں موجود ہیں. یہ دور تھا صحابہ کرام کے زمانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا. جب ہم صحابہ کرام کے یہاں آتے ہیں تو صحابہ کرام کے یہاں بھی حدیثیں لکھی ہوئی صورتیں موجود تھیں. اس پر باضابطہ تحقیق ہے کہ صحابہ کرام کے یہاں تقریباً کم و بیش 52 صحیفے تھے جو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں سنی تھیں اس کو انہوں نے محفوظ کر رکھا تھا. سب سے پہلی حدیث کی کتاب صحیفہ صادقہ جو عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، یہ کتاب آج مطبوع ہے. یہ کتاب لائبریری میں اپنی اصل شکل میں بھی ہے اور مارکیٹ میں بھی دستیاب ہے. اسی طرح صحیفہ حمام بن منبہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، یہ بھی کتاب آج موجود ہے اور دستیاب بھی ہے. اسی طرح بلکہ یہ تو مطبوع، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام کی کتابیں، حدیث کی کتابیں جو موجود ہیں لیکن جس پر تحقیق نہیں ہوئی. لیکن اگر کسی کو حدیث کی تدوین پر اگر شک ہے، شبہ ہے، تو حدیث کی کتابوں پر جا کر کے دیکھ سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے جو حدیث کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں آج بھی وہ اسی صورت میں موجود ہے. مثال کے طور پر صحیفہ ابو سلمہ اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتاب آج بھی استنبول کے کتب خانہ فیض اللہ میں ہے. اسی طرح صحیفہ جابر بن عبداللہ، یہ بھی کتب خانہ سید علی پاشا کے اندر موجود ہے، اپنی اصل صورت میں موجود ہے. اسی طرح صحیفہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح کے کئی صحائف ہیں جو ہمیں آج بھی اپنی اصل شکل و صورت میں، یعنی صحابی نے جس ہاتھ سے لکھا تھا وہ اس صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ حدیثوں کے اندر بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ فلاں صحابی کے پاس یہ صحیفے تھے، حضرت علی کے پاس یہ صحیفہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زکوٰۃ کے متعلق صحیفے موجود تھے. تو یہ حالت تھی صحابہ کرام کے یہاں حدیث کی. جب ہم تابعین کے دور میں آتے ہیں، جب کتابت کا بہت ہی عام رواج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت کاغذ کی قلت تھی. جیسا کہ اگر جسے تاریخ کا علم ہو اسے معلوم ہوگا کہ کاغذ کب دریافت ہوا. جب کاغذ کی کثرت ہوئی تب تابعین نے کثیر مقدار میں حدیث جمع کرنا شروع کیا. اور یہ تمام کوششیں لیکن شخصی تھی. اس دور میں یعنی تقریباً پہلی صدی ہجری کے اخیر تک سرکاری فرمان آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے بالخصوص حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اور محدث ابو بکر بن حزم رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ آپ حدیثوں کو جمع کریں. انظروا الى حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبوہ فانی خفت دروس العلم وذهابہ. آپ حدیثوں کو جمع کریں، حدیثوں کی تلاش کریں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں حدیثیں ضائع نہ ہو جائیں. تو پہلی دفعہ سرکاری طور پر حکومتی سطح پر حدیثوں کو جمع کرنے کا اہتمام شروع کیا گیا. اور ایسے وقت میں حدیث کے بہت سارے ذخیرے آئے جس کی تفصیل میں نہ جائیں، لیکن تقریباً موٹی طور پر یہ باتیں یاد رکھیں کہ ایک تابعیہ تھی، خاتون تھی عمرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ. انہوں نے اپنی جو ان کے پاس جو حدیث تھی اسے جمع کرا کر کے عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھیجا. اسی طرح قاسم بن محمد بن بکر جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے تھے بلکہ پوتے تھے، انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب جمع کر کے عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھجوائے. اسی طرح امام شہاب زہری یا اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد سعید بن جبیر، انہوں نے بھی جو عبداللہ بن عباس سے جو حدیثیں سنی تھیں ان تمام کو جمع کر کے ان کے پاس بھیجا. تو ایسی صورت میں اس کے بعد حدیث جو ہے مکمل صورت میں اور کافی بڑی مقدار میں جمع ہو گئی.
جب اس صورت میں جب حدیث جمع ہو گئی تب باری آتی ہے اس انداز کی کہ حدیث کو کتابی شکل میں، جیسا کہ آج آپ کل دیکھتے ہیں، اس شکل میں کتابوں کی صورت میں حدیث کو جمع کیا جائے، جس سلسلے میں مختلف اسلامی مراکز میں بڑے بڑے تابعین نے، تبع تابعین نے حدیث کو جمع کیا۔ جو بڑا نام ہے اس سلسلے میں عبداللہ بن مبارک، معمر بن راشد، سفیان ثوری، جو الگ الگ، کوئی کوفہ میں، کوئی شام میں، کوئی یمن میں، کوئی مکہ میں، کوئی مدینہ میں ہے اور حدیث کی خدمت کر رہا ہے، حدیث کو جمع و تدوین کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو دراصل جو دور آتا ہے وہ دور ہے اس دور کا جسے آپ سمجھتے ہیں کہ حدیث کی کتاب جب آپ کو نظر آتی ہے، یعنی آپ نام سنتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ کے پاس ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یا اس طرح مسند احمد کی کتاب ہے، تو یہ اہتمام کیا گیا۔ تو یہ اہتمام تدوین کا نہیں تھا، محدثین نے یہ جو کام آپ جو دیکھتے ہیں مسند احمد کی صورت میں یا صحیح بخاری کی صورت میں یا صحیح مسلم کی صورت میں، یہ دراصل امت کو آسانی فراہم کرنا تھا کہ حدیث اس شکل کے اندر تھی کہ عام لوگ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے، تو آسان کرنے کے لیے محدثین نے اس طرز پر کام کیا تاکہ لوگ اس سے استفادہ کر پائیں۔ اس کے بعد تقریباً حدیث کی ترتیب کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری و ساری ہے۔ آج بھی مختلف دور میں اور مختلف لوگ حدیث پر کام کر رہے ہیں، اہل علم کام کر رہے ہیں، اس پر استدراک کر رہے ہیں، اس کی تحقیق کر رہے ہیں، اور یہ پورا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ آخر میں مختصر طور پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں اس سے آپ کو یہ اندازہ لگ گیا ہوگا کہ حدیث جو ہے دراصل تیسری صدی ہجری میں یا دوسری صدی ہجری میں اس کا کام نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کو بھی اگر حدیث پر شک ہے کہ نعوذ باللہ محدثین نے خود سے سندیں بنا لی ہوں یا خود سے حدیثیں گڑھ لی ہوں، وہ آج بھی مسند احمد اٹھائیں اور صحیفہ صادقہ اٹھائیں یا صحیفہ حمام بن منبہ اٹھائیں۔ کتنا فرق ہے، تقریباً 150 سال یا 200 سال کا فرق ہے ان دونوں صحیفوں کے درمیان، اور ان دونوں روایتوں کو دیکھ لے جو مسند احمد کے اندر بھی ہے اور صحیفہ صادقہ کے اندر بھی، ان دونوں کا اگر آدمی موازنہ کرے، اس کا تقابل کرے، تو انسان حیران ہوتا ہے کہ ایک لفظ کیا بلکہ ایک حرف اور زبر زیر کا اندر کوئی فرق نہیں، حدیث اسی طرح موجود ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ لے لیں، صحیح الجامع الصحیح کے اندر جتنی بھی احادیث ہے وہ تمام احادیثیں اس سے ماقبل کتابوں میں مل چکی ہیں۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد عبدالرزاق بن حمام، ان کے استاد معمر بن راشد، ان کے استاد حمام بن منبہ، ان کے استاد ابو ہریرہ، ان کے استاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور جنہوں نے جن سے روایتیں لی ہیں وہ تمام روایتیں آدمی دیکھ کر خود سے چیک کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی بات تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔